حمید مجید۔ یہ بات صاف سن لو اے اکابر بدعت، یہ بات صاف سن لو اے اکابر بدعت، تمہارے شرک کے ایوان ڈھا کر چھوڑوں گا۔ جو لوگ سنت میر امم کے باغی ہیں انہیں خدا کے عذاب سے ڈرا کر چھوڑوں گا۔ تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، چاہے کہ ہمارے درمیان علماء اکرام تشریف فرما ہیں جو کہ دور سے تشریف لائے ہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن آپ اور ان علماء اکرام کے بیچ زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ اپنے مخصوص وقت میں رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ عمل کا فقدان ہے میرے محترم بھائیوں۔ عزیز دوستوں، ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث رسول موجود نہ ہو، اور ایک بات یہ ہے کہ حدیث ہی نہ ہو۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر حدیث رسول کسی مسئلے میں موجود نہیں ہے تو اس پر کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر حدیث رسول موجود ہے مگر میرے علم میں نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے۔ دونوں الگ چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ حدیث رسول ہی موجود نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ حدیث رسول تو موجود ہو لیکن میرے علم میں نہ ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ایک مسئلہ لے کر آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد پیچھے ایک بیٹی، ایک بہن، ایک پوتی بچتی ہے۔ اب یہ سائل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ دریافت کرتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ وراثت کی تقسیم کس طرح سے ہونی چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس مسئلے میں میرے پاس حدیث رسول موجود نہیں ہے۔ میں مسئلہ تو آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس وقت حدیث رسول میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے مسئلہ پوچھا ہے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، لیکن میرے مسئلے کی کنفرمیشن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کر لینا۔ جو مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ حدیث رسول میرے پاس موجود نہیں، لہذا اس مسئلے کو کنفرم جا کے کرنا، اس مسئلے کی مہر جا کے لگوانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ چونکہ پوتی دور کا رشتہ ہے، لہذا اس کو محروم کر دیا جائے گا، آدھی بیٹی میں اور آدھی بہن کے اندر وراثت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب یہ شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ مسئلہ بتایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو موسیٰ اشعری نے تم کو غلط مسئلہ بتا دیا۔
کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث رسول موجود نہیں تھی، لیکن میرے پاس حدیث رسول ہے، میرے علم میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر میں بھی حدیث رسول کی موجودگی میں وہی مسئلہ تم کو بتا دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے بتایا تھا تو میری گمراہی کے لیے کافی ہوگا. کیا مانا؟ کہ ابو موسیٰ اشعری گمراہ نہیں ہوئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث نہیں تھی، لیکن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حدیث رسول کی موجودگی میں وہی مسئلہ تم کو بتاؤں جو ابو موسیٰ اشعری نے بتایا تھا تو میری گمراہی کے لیے کافی ہوگا. میرے محترم بھائیوں، یہ تقلید اسی لیے ہم اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں کہ یہ انسان کی آنکھوں کو بند کر دیتی ہے. حق سامنے ہونے کے باوجود کہ حق سامنے نظر آ رہا ہے لیکن مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں کیونکہ میں کسی ایک امام کا فالوور ہوں. مثال کے طور پہ تقریر ترمذی کے اندر ایک مسئلہ آ رہا ہے. مولانا محمود الحسن اس بحث کو لائے ہیں. حدیث اور یہ معاملہ تھوڑا طویل ہے، لہذا میرے پاس چونکہ وقت مختصر ہے میں انتہائی اختصار سے اپنے اصل مدعے کی طرف آنا چاہتا ہوں. حدیث رسول بیع اور شراء کے بارے میں ہے، خرید و فروخت کے بارے میں ہے. اب حدیث کے نیچے دو اماموں کی رائے کو درج کیا گیا ہے، ایک امام شافعی رحمہ اللہ کی اور ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے حدیث کے مخالف ہے اور امام شافعی کی رائے حدیث کے مطابق ہے. کیونکہ میرے محترم بھائیوں، انسانی علم بڑا محدود ہوا کرتا ہے اور پورے کے پورے دین کا علم کسی فرد واحد کے پاس ہو، اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے حدیث کے مخالف جا رہی تھی، امام شافعی کی رائے حدیث کے مطابق تھی. اب یہاں پر فیصلہ کرنے والے نے نیچے لکھا اور اس بات کا اقرار کیا، الحق والانصاف ان الترجیح علی الشافعی فی هذه المسئلہ، کہ اس مسئلے کے اندر ترجیح حاصل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کو، کیونکہ امام شافعی کا مسئلہ حدیث کے مطابق ہے. بل نحن المقلدون ابی حنیفہ، لیکن کیونکہ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، لہذا ہم پر تقلید کرنا واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. میرے محترم بھائیوں، یہ ہے اندھی تقلید کہ حق سامنے موجود ہو، حق کو دیکھنے کے باوجود چونکہ میں فالوور ہوں فلانے امام کا تو میں اپنے امام کو چھوڑ کے حق بات بھی کسی اور کی نہیں لے سکتا.